إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، ابھی حال ہی میں ترکی، شام اور اردن کے کچھ علاقوں میں زمین کی جھٹکوں سے مسلسل کئی بار خوفناک اور بھیانک زلزلہ آیا. بڑی بڑی عمارتیں گر گئیں، منہدم ہوئیں، زمیں بوس ہو گئیں. عورتیں کتنی بیوہ اور بچے کتنے یتیم ہو گئے. آج بھی ملبے ہٹائے جا رہے ہیں تو معصوم بچوں کی چیخ و پکار، روتے پلاتے ہوئے، سسکتے ہوئے اور عورتیں زخمی نکالی جا رہی ہیں اور لاکھوں کے قریب انسانی مردہ لاش باہر آ چکے ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں. دیکھیں، اسی مناسبت سے آپ دیکھیں گے تو اتنی دردناک منظر کو دیکھ کر دنیا میں رہنے والا ہر وہ انسان، اس کی آنکھیں اگر خشک ہو گئی ہوں گی تو اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہوں گے. ہر وہ انسان جس کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے، ایسی تباہی کو دیکھ کر، ایسے دردناک انجام اور منظر کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر بھی کپکپی اور لرزہ طاری ہو گئی ہوگی اور وہ دل دہل گئے ہوں گے. اسی مناسبت سے اللہ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم زمینی آفتیں ہوں یا پھر آسمانی ہوں، ہم بندوں کے پاس اپنی قدرت، اپنی طاقت کی نشانیاں دکھلانے اور بتلانے کے لیے بھیجتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تباہیوں سے وہ لوگ جو محفوظ ہیں، جو بچ گئے ہیں، وہ اپنے دلوں میں اپنے پیدا کرنے والے خالق کا خوف پیدا کریں اور ہوشیاری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ پیدائش اور زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے وہ اپنی زندگی بسر کریں. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ زمین اور اس پر رہنے والی تمام مخلوقات، آسمان اس پر رہنے والی مخلوقات، زمین کے تہوں میں نیچے رہنے والے کیڑے مکوڑے، ان تمام چیزوں پر اگر کسی کی حکمرانی ہے اور بادشاہت ہے تو وہ اللہ کی ہے. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ میرے بندوں بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں دنیا کی بادشاہت ہے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آپ دیکھو اس کی بادشاہت کا نمونہ اگر آپ کو دیکھنا ہے، اللہ خود فرماتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، زمین پر اگے ہوئے بے شمار درختوں میں سے کوئی ایک درخت کا اگر ایک پکا ہوا پتا زمین پر گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے گرتا ہے. بغیر اللہ کی اجازت کے وہ گر نہیں سکتا، اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور اس کی قوت نگرانی اور قوت دیکھ بھال کا عالم یہ ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی بھی چلتی ہے، اللہ ان چوٹیوں کے قدموں کے نشان دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کی آہٹوں کو سن رہا ہوتا ہے. الغرض اس کی حکومت ایسی ہے، اس کی بادشاہت ایسی ہے کہ یہ نرم و نازک
نازک ہوائیں جس سے ہم اور آپ سانس لے کر زندہ ہیں نہ ملے تو مر جائیں، رب العزت کا حکم اگر ان ہواؤں کے لیے آ جائے تو یہی ہوائیں آندھیوں اور طوفان کی شکل اختیار کر کے بستیوں کی بستیاں اڑا لے جاتی ہیں، اور بارش کے یہ قطرے جو زمین پر ہماری اور آپ کی رحمتوں کے لیے گرتے ہیں، رب العزت کا انہیں اگر حکم مل جائے تو یہ قطرے سیلاب کی شکل دھارن کر کے بستیوں کی بستیاں بہا لے جاتی ہے۔ یہ آسمان کے راتوں میں دیکھیں تو چاند اور ستاروں سے کتنا مزین اللہ نے بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، پر انہیں بھی جب حکم ملے تو آسمان سے انسانوں پر بارشیں، پتھروں کی بارشیں اترتی ہیں اور پتھروں کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ زمین جس پر ہم بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، اور اسی کے پشت پر، اس کے پیٹھ پر ہم اور آپ دندناتے ہوئے چلتے اور پھرتے ہیں، پر اس وقت جب رب العزت کو اس زمین کے لیے یہ حکم آ جائے تو یہ زمین جھٹکوں کی شکل لے کر زلزلے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کی تباہی اور بربادی کا یہ ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، الغرض یہ آپ سمجھ رکھیں کہ رب کی حکومت ایسی، رب کی بادشاہت ایسی کہ دنیا میں زمین و آسمان میں ہر شے بلا اس کے حکم اور اجازت کے حرکت میں بھی نہیں آ سکتا، تمام چیزوں پر اس کی حکمرانی ہے اور اس کی بادشاہت ہے، اور اللہ نے خود فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ ایسے ملک یاد کرو جن کے پاس کروڑوں فوجی ہو تو جب چاہے کسی ملک پر حملہ کر کے قبضہ کر لیں، بلکہ رب کے جو فوجی ہیں، رب کے جو لشکر ہیں، ان کے تعداد کی جانکاری کسی کو نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ آسمان زمین کے اندر ساری چیزیں یہ اللہ کے فوجی ہیں، یہ اللہ کے لشکر ہے، یہ اللہ کے آرمی ہیں، اور جب چاہے یہ اپنے فوجیوں کا استعمال کر کے لوگوں سے، بغاوت کرنے والے انسانوں سے انتقام اور بدلہ لے سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب العزت نے گزری ہوئی قوموں کی ہلاکت و بربادی کی تاریخیں ہمیں اور آپ کو بتا کر یہ سکھانا چاہا ہے کہ ابھی بھی ڈر جاؤ، ابھی بھی خوف کھاؤ، درس لو، عبرت لو، نصیحت لو۔ دیکھو ذرا وہ ابرہا تھا جو ہاتھیوں سمیت بھاری لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے چلا، اللہ کے گھر کو منہدم کرنا چاہا۔ رب العزت نے آسمان میں اڑنے والے ننھے منھے پرندے ابابیلوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کی تباہی کا سبب بن جاؤ۔ پھر وہ ننھے چوچ میں لے کر چھوٹے چھوٹے کنکر ابرہا اس کی لشکر پر اوپر سے گرا رہے ہیں، اور وہ کنکر جب کسی فوجی پر گرتا ہے وہ برف کی طرح پگھل کر ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ابرہا بھی اس کا انجام یہ ہوا کہ بھاگ کر جب وہ اپنے گھر گیا تو اسی کنکر کی وجہ سے وہ پگھل کر مرغی کے بچے اور چوزے کی طرح ہو کے پھٹ کے ختم ہو گیا۔ رب العزت کہتا ہے دیکھو، نصیحت حاصل کرو بادشاہ نمرود سے جس نے خدائی کے ڈنکے بجوائے، اپنا سجدہ کروائے، پر حال کیا ہوا؟ میں نے ننھے معصوم اور ننھے منھے ایک مچھر کو اپنے صرف ایک فوجی کو حکم دیا، اپنے صرف ایک آرمی کو حکم دیا، اس کی ناک میں گھسا اور دماغ کی نسوں کو چاٹ کر چیر پھاڑ کے ختم کر دیا۔ ذرا دیکھو، عبرتیں حاصل کرو فرعون سے جس کو ہم نے بادشاہت دے رکھی تھی، ہم نے تخت و تاج دے رکھا تھا، پر موسیٰ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تو ہم نے دریائے نیل کو اس کے لیے عذاب کا وسیلہ بنایا، اور اسی دریائے نیل میں ایسا غرق کیا اور ایسا ڈبویا کہ آج تک اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے وہ درس عبرت بن گیا۔ اس کی لاش نہ زمین قبول کرے نہ آسمان قبول کرے، آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش موجود ہے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ رب العزت کہتا ہے ذرا دیکھو اس قارون کو جس کو ہم نے دولت سے مالا مال کیا تھا، ہم نے اسے جائیداد دے رکھی تھی، پراپرٹیاں، ہیرے جواہرات، سونے دے رکھے تھے، پر کیا ہوا؟ اس نے دولت پر غرور کیا، اس نے مال پر ناز کیا جو میرا دیا ہوا تھا۔ وہ چلنے لگا تو غرور تکبر کے ساتھ اتراتا ہوا سینے تان کر چلنے لگا۔ ہم نے اسی زمین کو اس کے لیے عذاب بنایا اور اللہ کو یہ غرور کی ادا پسند نہ آئی، فرمایا فخسفنا وبدارہ الارض کہ ہم نے زمین میں اس کو ایسا دھسایا کہ وہ قیامت تک یوں ہی دھستا ہوا چلا جائے گا اور یوں دھستا رہے گا۔ ذرا دیکھو، رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے گزری ہوئی قوموں کی تاریخیں پڑھو، اور یہ وہ تاریخ ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، یہ وہ تاریخ ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، اس کے حرف و حرف سچائی کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ذرا یاد کرو قوم عاد کو، جو گزری ہوئی ایک امت تھی، ایک گزری ہوئی ایک قوم تھی جسے ہم نے قوت سے نوازا تھا، ہم نے طاقت سے نوازا تھا، پر وہ بھی غرور پہ آ گئی، اس نے بھی ناز کیا اور اسی دنیا پر کہنے لگی نحن اشد منا قوہ، اس زمین اور دھرتی پر اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے ہم سے زیادہ پاورفل کون ہو سکتا ہے؟ ہم پہاڑوں کو تراش کر اپنے مکان بناتے ہیں، ہم پہاڑوں کو کاٹ
کر اپنے گھر بناتے ہیں، ہم سے پاورفل کوئی نہیں ہو سکتا۔ رب العزت کو یہ غرور کی ادا پسند نہ آئی، اور پھر انہی ہواؤں کو آندھیوں اور طوفانوں کی شکل بنا کر عذاب کا وسیلہ بنایا، اور ایسا عذاب آیا کہ کھجور کے جیسے درخت کٹے ہوئے زمین پر پڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی نظر آئیں۔ قوم سمود کو ہم نے چیخ اور پکار سے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح اور بھی قومیں میں دیکھو، ایک خاص قوم کا تذکرہ کرتا ہوا چلو، جو آپ قرآن مجید میں بارہا پڑھتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا، سورہ بقرہ ہو کہ سورہ مائدہ ہو کہ سورہ آل عمران ہو، آپ بارہا یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں، آپ کی نگاہوں سے گزرتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کون ہے یہ بنی اسرائیل؟ آپ جانتے بھی ہیں یہ قوم یہود ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی یہ وہ اولاد تھی جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب امت تھی، سب سے پسندیدہ امت تھی۔ اللہ رب العزت نے رفعت و بلندی کا گولڈ میڈل انہیں عطا کیا تھا، اور انہیں سارے لوگوں کی امامت کبریٰ کا تاج پہنایا تھا، اور ان کو محنت اور مزدوری کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ آسمانوں سے ان کے لیے من و سلوہ اور کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا، اور جب کبھی دھوپ میں نکلتے تھے تو چھتریاں سائے کے لیے نہیں بلکہ آسمان پہ چلنے والی بدلیاں ان کو چھاؤ دیا کرتی تھی۔ یہ محبوب قوم تھی اور یہ پسندیدہ امت تھی، لیکن جب اس نے بھی بغاوت کی، جب اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، رب العزت فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ہم نے قوم یہود کے چہروں پر ذلت و رسوائی جڑ دی، اور قیامت تک انشاءاللہ جب تک یہ قوم یہود اور یہودی زندہ رہیں گے ان کے چہروں پر ذلت و رسوائی جڑ دی گئی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے بغاوت کر بیٹھی۔ اور یہی قوم، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اس محبوب امت کو بہت سنبھالنا چاہا، بہت بچانا چاہا، بہت عذاب سے دور رکھنا چاہا، اور انہیں خبردار کرنا چاہا ہوشیار ہو جاؤ۔ اور آج بھی اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ خود فرماتا ہے کہ میرے بندو تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا، تمہیں سزائیں دے کر مجھے کیا ملے گا، اگر تم ایمان والے بن کر رہو، اگر شکر گزار بندے بن کر رہو تو ہمیں عذاب دینے سے تمہیں کوئی فائدہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میں نے بہت سنبھالا انہیں بہت سنبھالا، اور میں نے اس قانونی عذاب کو اختیار کیا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم اپنے بندوں پر کوئی بڑا عذاب لانے سے پہلے چھوٹے عذاب دے کر ہم ان کو خبردار کرتے ہیں، ہم ان کو ہوشیار کرتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی نافرمانی سے باز آ جاؤ، ابھی معصیت سے باز آ جاؤ، پر نہیں مانا اس امت نے۔ ہم نے طوفانوں کا عذاب بھیجا کہ سنبھل جائیں، پر نہیں سنبھلے وہ۔ ہم نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا کہ سنبھل جاؤ، پر نہیں سنبھلے وہ۔ ہم نے بنی اسرائیل پر خون کا عذاب بھیجا لیکن وہ نہیں سنبھلے۔ ہم نے ان پر کھٹملوں کا عذاب بھیجا لیکن وہ نہیں سدھرے، یہاں تک کہ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بغاوت اس حد تک بڑھی کہ رات میں سوئے انسان بن کر اور صبح اٹھے تو بندر کی شکل لے کر۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، سب کے سب بندر ہو جاؤ۔ بغاوت پر اس طرح تم اترا۔ یہ قوموں کی ہلاکت و بربادی کی وہ تاریخ ہے جو ہمارے اور آپ کے نسخے کیمیا قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ درس عبرت کے لیے تو سچائی ہے کہ قومیں جو بھی ہلاک ہوئی اپنے گناہوں کے عوض ہلاک ہوتی ہیں، اپنی معصیت اور نافرمانیوں کے بدلے ہلاک ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَكُلًّا مِّن ذَنبِهِ، کہ ہم نے جتنی قوموں کو ہلاک کیا سب کے سب کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندروں میں سونامیاں اور زمینوں پر زلزلے جو آتے ہیں وہ خود ہمارے بری حرکتوں اور گندی عادتوں اور ہماری معصیتوں اور نافرمانیوں کی بنیاد پر آتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے۔ سائنسدانوں کے خیالات اپنی جگہ، سائنسدانوں کے تجربے اپنی جگہ، سائنسدانوں کے نظریات اپنی جگہ، سائنسدانوں کی تجسس اپنی جگہ، سائنسدانوں کے مشورے اپنی جگہ، سائنسدانوں کے خیالات اپنی جگہ، لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ جو زمینی آفتیں آتی ہیں، یہ جو آسمانی آفتیں آتی ہیں، یہ بندوں کے گناہوں کے عوض آتی ہیں اور بندوں کے گناہوں کے سبب آتی ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ گناہ ہے کون سے؟ گناہ کرتے کیا تھے وہ؟ کون سی وہ ایسی حرکت اور کون سی ایسی وہ نافرمانی کرتے تھے جن کے عوض آسمانوں سے پتھروں کی بارشیں ہو جائیں، زمینوں میں زلزلے آ جائیں اور آندھیوں کو، ہواؤں کو آندھیاں اور طوفان بنا؟ وہ کون سے گناہ تھے؟ ایک ایماندار آدمی جو ہوتا ہے وہ تو گالی دینے کو بھی گناہ سمجھتا ہے، ایک ایماندار آدمی داڑھی مڈانے کو بھی گناہ سمجھتا ہے، ایک ایمان والا آدمی چوری کو بھی گناہ سمجھتا ہے۔ تو کیا یہ وہی وہ گناہ تھے جن کے عوض قومیں ہلاک ہو گئی، جن کے عوض اللہ کے عذاب ہے؟ نہیں، اللہ اتنا ظالم نہیں ہے۔
اللہ غفور الرحیم ہے، ایسی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو اللہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے گناہ تو یوں ہی معاف کرتا ہے۔ یاد رکھو گناہ جس نوعیت کی ہوتی ہے، جرم جس نوعیت کی ہوتی ہے، جس درجے کا ہوتا ہے، اللہ کا عذاب بھی اسی کیٹیگری کا ہوتا ہے، اللہ کا عذاب بھی اسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ نسلوں کی بربادی کا مسئلہ آ جائے، رب العزت کا حکم ہے زناکاروں کو رجم کر کے پتھروں سے ہلاک کر دو، اس لیے کہ خاندان تباہ ہو رہے ہیں، نسلیں برباد ہوں گی، حسب و نظم میں خلط اور ملت ہوگا۔ جو مالوں کی چوریوں کا مسئلہ ہے، رب العزت حکم دیتا ہے ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور تہمت اور الزام کا مسئلہ ہے، وہ ایک دوسرے پر تہمت اور الزام لگائے، شریعت کہتی ہے انہیں کوڑے مراؤ، کوڑے مارو انہیں۔ الغرض گناہ جس نوعیت کی ہوتی ہے، اللہ کا عذاب بھی اسی کیٹیگری کا ہوتا ہے۔ پھر وہ کون سے عذاب، وہ کون سے گناہ ہیں جن کے عوض انہیں جو ہے ہلاک کیا گیا، انہیں برباد کیا گیا؟ آدمی اور علماء دھڑلے کے ساتھ، اکثر و بیشتر علماء، بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت کو بتلاتے ہوں گے۔ کان کھول کر سنو اور حقیقت کو سنو کہ واقعی اللہ اتنا ظالم اور اتنا انصاف نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو معمولی گناہوں پر زلزلوں سے ہلاک کرے اور آسمانی آفتوں سے ہلاک کرے۔ نہیں، وہ گناہ کون سے تھے؟ اگر وہ حقیقت میں لوگوں کو بتلائے جائیں تو ان کے چہرے خود اس گناہ کے آئینے میں نظر آئیں گے۔ 85% علماء، 85%، 85% عوام اور علماء سب کے سب اسی گناہ میں ملوث ہیں۔ جانتے ہو کون سے لوگ؟ آرام سے آدمی کہتا ہے قوم نوح کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا، آسمان سے بھی بارش آئی، زمین بھی چشمے ابالنے لگے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو بہت ہی بھاری سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا، پر کیوں ہلاک کیا گیا؟ کیا تھے ان کے گناہ؟ ان کے گناہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ اہل توحید کے علماء ہیں جو اس سچائی کو بتلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ وہ گناہ چوری نہیں تھی، وہ گناہ گالیاں دینے والا نہیں تھا، یہ گناہ وہ تھا کہ انہوں نے اپنے پاک پنجتن کی پوجا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اپنے صالحین اور نیک آدمی جو مر رہے تھے ان کے شان میں انہوں نے غلو کیا۔ کیا وہ ان کو اللہ مانتے تھے؟ نہیں، مشکل کشا مانتے تھے، حاجت روا مانتے تھے، انہیں بیماری سے شفا دینے والا مانتے تھے، انہیں اولاد دینے والا مانتے تھے۔ شارٹ کٹ میں بولا جائے تو شرک کا کیڑا ان کے اندر گھسا ہوا تھا، شرک کر رہے تھے۔ وہ سجدہ اللہ کو ہونا چاہیے، غیروں کا ہو کر رہے تھے۔ مشکل کشا اللہ ہے، غیروں کو سمجھ بیٹھے تھے۔ حاجت روا اللہ ہے، غیروں کو حاجت روا سمجھ رہے تھے۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، پر انہوں نے غیروں کو اولاد دینے والا سمجھ بیٹھے تھے۔ آج بھی وہی 85%، آج بھی وہی گناہ اس زمین پر ہو رہے ہیں۔ مزاروں کا سجدہ ہے۔ ارے ذرا سوچو، نصیحت لو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بھی زندہ ہیں، ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ عیسیٰ زندہ ہیں اور قیامت کے قریب وہ اس زمین پر آئیں گے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ عیسیٰ کو بھی جنہوں نے اللہ بنایا، عیسیٰ کے آگے بھی جنہوں نے سجدہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جنہوں نے مشکل کشا سمجھا، شریعت کہتی ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْجِبَالُ، کہ ان عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور یہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا کہ زمین پھٹ جائے اور آسمان ٹوٹ کر یہاں آ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ بن کر روئی کی طرح اڑنے لگے۔ یہ بات تو بہت معمولی ہے، جتنی بڑی بات ان عیسائیوں نے اللہ کے حق میں کہی ہے، جبکہ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی شریک و ساتھی۔ عیسیٰ کو سب کچھ مان کر عیسائیوں نے شریعت کی نگاہ میں اپنے آپ کو کافر گردانا اور کہا جا رہا ہے کافر ہے، ہماری شریعت کہتی ہے۔ تو ذرا سوچو کہ مزاروں پر جانے والے لوگ، سجدہ کرنے والے لوگ، اپنے مردوں سے مانگنے والے جن کی یہ بھی گارنٹی نہیں کہ وہ نیک ہیں کہ اچھے ہیں کہ برے ہیں، ان کے آگے سجدہ نیاز اور خم کرنے والے لوگ، یہ مشرک اس بات سے خوف کیوں نہیں کھاتے کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں؟ کس بنا پر؟ یہی وہ گناہ تھا جن کے سبب نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا، اور اللہ نے خود کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کائنات کے لوگوں، انسانوں، بندوں، غور سے سنو، دنیا کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، پر شرک ایسا جرم ہے جو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ شرک ہے جس کی وجہ سے قومیں اور سارے لوگ آئے بیچارے،
آد علیہ السلام آئے، لوط آئے، ابراہیم آئے، اسحاق آئے، ادریس آئے، اسماعیل آئے، سب کے سب لوگوں نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید پڑھ لو، اللہ کو مشکل کشا جان لو، اللہ کو حاجت روا جان لو، اللہ کے آگے سجدہ کر لو، توحید کو مضبوطی سے تھام لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آخری پیغمبر کی بھی یہی دعوت تھی اس امت کے لیے، لیکن کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں سوچو تو افسوس ہوتا ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھو اٹھا کے کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 950 برس تک، 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی ہی دعوت دیتے رہے۔ اللہ کی طرف آؤ، چھوڑ دو ان کو، ان مورتیوں کی پوجا چھوڑ دو، ان کے آگے سجدہ کرنا چھوڑ دو، ان سے مرادیں مانگنا چھوڑ دو، ان کو حاجت روا کرنا چھوڑ دو۔ یہی پیغام دے دے کر تھک گئے۔ 950 انسان تھے، دل بھر آیا، انسان تھے، دل بھر آیا، دستے بدعا اٹھی اللہ کے ہاتھ، اللہ کی بارگاہ میں، کہا اللہ میں نے انہیں کب نہیں بلایا، دن کے اجالے میں بلایا، رات کی تاریکی میں بلایا، گلیوں میں چل کر بلایا، سڑکوں پہ چل کر بلایا، چھپ کر دعوت دی، اعلانیہ طور پر دعوت دی، ہر اعتبار سے میں نے انہیں کوشش کی کہ یہ توحید کے پیغام کو سمجھ سکیں، لیکن یہ ہے کہ وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تو انہیں ہلاک اور برباد کر دے۔ اور پھر وہ سیلاب نوح آیا جس سے نوح کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، گناہ کچھ ایسے بھی ہیں جب وہ سماج میں، معاشرے میں عام ہو جائیں تو زلزلے آنا طے ہے، آسمانی آفتوں کو آنا طے ہے۔ وہ گناہ بھی ہم اپنی نگاہ میں رکھیں۔ گناہ جب زناکاری حد سے زیادہ بڑھ جائے، سر عام ہونے لگے، سڑکوں پر بدکاریاں آپ کو دکھائی دینے لگے، بے حیائیاں، بے شرمیاں عام ہو جائیں، اور پھر گانے بجانے یہ انسانوں کی خوراک بن جائے۔ آپ ذرا دیکھو، ہمارا نوجوان نا کھانا کھائے گا تو بھی ایئر فون لے کے گانا سنتا رہے گا، ڈرائیو کرے گا تو بھی گانا سن رہا۔ پیغمبر انسانیت کا فرمان، زناکاری، بے حیائی، فحاشی اور گانے بجانے کا یہ سلسلہ جب سرے بازار ہونے لگے، عام ہو جائے اور کہیں اس سے بچا نہ جا سکے، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، پھر انتظار کرو زلزلے کا، پھر انتظار کرو بھوکمپ کا، پھر انتظار کرو آسمان سے پتھروں کی بارش کا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ان برائیوں پر آسمانوں سے پتھروں کی بارشیں ہو سکتی ہیں، اور قریب ہے کہ جیسے بنی اسرائیل بندر بنا دیے گئے، ہماری اور آپ کی شکلیں بھی مسخ اللہ کر دے اور ان شکلوں کو بھی اللہ تبدیل کر دے۔ یا اسی طرح آپ دیکھو، یہ زلزلے جو آتے ہیں، اسباب جو ہے اللہ کے عذاب کے آنے کے، اس میں ایک بہت بڑا سبب ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ جب اس امت سے ختم ہو جائے، یعنی اچھائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، جب یہ معاملہ سماج میں ختم ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج دیکھو، کسی کو کوئی اچھی بات بتاؤ تو وہ ہم ہی کو سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے، آج کسی کو صحیح بات بتاؤ وہ اسی کو دشمن سمجھنے لگتا ہے، بولو بھائی صحیح بولو تو وہ اس کو ہی اپنا دشمن بنا لیتا ہے، سچائی اور اچھائی کی طرف دعوت دو تو لوگ اس کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہی امر بالمعروف ونہی عن المنکر جو فریضہ سارے نبیوں کا رہا، اور اس امت کو سب سے بہترین امت جو قرار دیا گیا، ابتدائے دنیا سے جو ہے آخری امت تک، اس امت کو جو سب سے افضل بنایا گیا، اس کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امت محمدیہ ساری امتوں پر جو تمہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو میرے بھائیو اور دوستو۔ اسی طرح دیکھو، یہ جو زلزلے آتے ہیں ٹکڑیوں میں آتے ہیں، کہیں کسی ملک میں، کہیں کسی شہر میں، کہیں کسی گاؤں میں، ٹکڑیوں میں آ کر اللہ جو تنبیہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ اب آ جاؤ ہوش میں۔ جانتے ہو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ قیامت کے دن کو برپا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ تو ٹکڑیوں میں زلزلے ہیں، اور رب العزت نے سورۃ الحج میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، کہ میرے بندو یاد کرو آج میں ٹکڑیوں میں زلزلے بھیج رہا ہوں، آج کسی ملک میں زلزلے بھیج رہا ہوں، کل ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، کل ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا کہ ہم ساری زمین کو زلزلے پیدا کر دیں گے، ساری زمین میں بھوکمپ لے آئیں گے، اور ایسا بھوکمپ لائیں گے، ڈرو اپنے اس رب سے کہ ان الساعۃ لشیء عظیم، وہ اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ دودھ پلانے
والی مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کے پھینک دیں گی، اور حمل سے ہونے والی عورت کا حمل باہر آ جائے گا، بچہ باہر گر جائے گا، اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ دیکھو لوگ بے ہوش ہیں، نشے میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ شراب کا نشہ نہیں ہوگا، وہ نشہ ہوگا اللہ کے عذاب کا۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، وہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کو کوئی ہوش نہ ہوگا، وہ مدہوش اور بے ہوش نظر آئیں گے اور نشے میں نظر آئیں گے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ ہم اس زمین میں زلزلے اور بھوچال پیدا کریں گے، اور یہ زمین جو اپنے اندر نہ جانے کتنے معدے اور نہ جانے کتنی جو ہے جائیداد اور نہ جانے کتنی چیزیں چھپا کے رکھی ہے، یہ زمین سب کے سب کو باہر نکال کر پھینکنا شروع کرے گی۔ وہ اوپر نکال کے پھینکنا، چاہے وہ مردے ہوں، چاہے وہ سونے ہیرے جواہرات ہوں، اور چاہے وہ محلات ہوں، زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ اخرجت الارض اثقالها، اپنا سارا بوجھ وہ باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، ایسی حالت میں زمین کو انسان دیکھیں گے تو کہیں گے کیا ہوا اس زمین کو، کیا ہو گیا اس زمین کو؟ اللہ فرماتا ہے کچھ نہیں ہوا، بأن ربک اوحی لها، یہ اس کے رب کا حکم ہے اور تمہارے رب کا حکم ہے، آج یہ زمین زلزلے میں آئے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ قیامت کا زلزلہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ زلزلے جو ہیں یا اللہ کے بھیجے ہوئے جو عذاب ہیں، آپ ہمیشہ یہ رویہ مت لے کر چلیے کہ اللہ غضبناک ہے، اللہ واقعی جو ہے ہم کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر اسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اللہ عذاب دیتا ہے، اس کے عذاب میں بھی رحمت ہے۔ اللہ کی قسم، ایک باپ اپنے بیٹے کو مارے تو کیا وہ عذاب ہے؟ ایک ماں اپنی اولاد کو مارے تو کیا وہ عذاب ہے؟ کیا وہ سزا ہے؟ نہیں۔ اگر ایک نظریے سے دیکھو تو وہ عذاب لگتا ہے، پر دوسرے نظریے دوسری آنکھ سے دیکھو تو وہ عذاب اور سزا ایک ہمارے لیے رحمت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اللہ عذاب دیتا ہے، وہ اس کی رحمت کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے، کوفہ میں تھے، کوفہ شہر میں، اور کوفہ میں تھے اور زلزلہ آ گیا، کوفہ میں زلزلہ آ گیا۔ تو کیا آپ سمجھیں کہ کوفہ میں سارے نافرمان تھے؟ نہیں، کوفہ میں زلزلہ آیا، فوراً عبداللہ ابن مسعود نے اپنے زبان سے کہا کہ لوگوں تم سب کا رب ناراض ہو چکا ہے، تم سب کا رب ناخوش ہو چکا ہے، اب ذرا اسے خوش کرنے کی تیاری کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، رو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، راضی کر لے گئے تو یہ عذاب یہ سزا یہیں رک جائے گا۔ تو یہ رحمت نہیں ہوئی تو اور کوئی، اس سے بڑا جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے لیے تو عذاب ہے ہی، لیکن آپ دیکھتے ہو کہ اللہ کا یہ قانون بھی ہے، جب بھوکمپ زلزلے یا کوئی جو ہے سیلاب آتا ہے تو اس کے اندر صرف کافر ہی نہیں، اچھے خاصے لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ کو گارنٹی کیسے ہے کہ جہاں زلزلہ آیا وہاں سارے برے لوگ ہی تھے؟ نہیں، اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب عام عذاب آتا ہے تو اس میں سارے کے سارے لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ نمازی رہے ہوں اس میں اور چاہے وہ زناکار رہے ہوں اس میں، جتنے وہاں موجود ہیں سب کے سب اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ پھر اللہ نے عذاب کافروں کو دیا، پھر مسلمانوں پر یہ بھوکمپ کیوں آیا؟ مسلمان اس زلزلے میں کیوں مرے؟ آپ کو معلوم ہے یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رحمت اس اعتبار سے کہ اگر وہ گناہگار ہوں گے تو یہ عذاب ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ مومنین بندوں کو چاہتا ہے کہ میرے دربار میں آئے تو گناہوں سے پاک ہو کے آئے، اسی لیے دنیا میں عذاب میں مبتلا کرتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ مومن کے حق میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی عذاب کی بنا پر گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہیں پر نہیں بلکہ اس عذاب سے اگر وہ نیک آدمی ہے تو اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، پیغمبر نے یہاں تک بشارت دے دی کہ اللہ کے آئے ہوئے عام عذاب میں اگر کوئی نیک آدمی مرتا ہے وہ شہادت کا مقام پاتا ہے۔ دیوار گر کر کوئی مر جائے یا پیٹ کی بیماری سے کوئی مر جائے، وہ حدیث آپ کے سامنے ہے موجود، میرے موضوع سے جو تعلق ہے کہ دیوار گرنے سے، ملبے کے اندر بلڈنگیں گرنے سے اگر کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو وہ شہادت کا مقام پاتا ہے۔ تو یہ رحمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے، یہ عذاب بھی رحمت کا مظہر ہے میرے بھائی اور دوستو، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اجتماعی استغفار ہونی چاہیے، اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی۔ اس وقت وہ اتنا ناراض ہے اور اس وقت وہ اتنا ناخوش ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تباہی کے وہ مناظر اور بربادی کے وہ سلسلے جو آج یہاں آج وہاں۔ ہم اور آپ کیا محفوظ ہیں؟ نہیں، ہم اور آپ کہاں محفوظ ہیں؟ ہم اور آپ بھی محفوظ نہیں ہیں میرے بھائی اور دوستو۔
اگر اسی راہ پر ہم چلتے رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو یاد رکھو جو عذاب، جو زلزلہ، جو بھوکم مختلف ممالک میں آتے ہیں وہ یہاں بھی آ سکتے ہیں، وہ ہمیں بھی ہلاک اور برباد کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ کے عذاب کو ہم اپنے لیے رحمت سمجھ کر ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں اور رب العزت کی حکمرانی اور اس کی بادشاہت کو سمجھیں۔ ذروں پر اس کی حکومت ہے، پہاڑوں پر اس کی حکومت ہے، وہ دنیا کا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس کا حق ہے کہ ہم ہر اعتبار سے اس کو ہمیشہ خوش رکھیں، اس کو راضی رکھیں اور اس کی رضا لے کر ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین جتنے لوگ بھی سیلاب کی زد پہ آئے اور جتنے لوگ مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے یا جس بھی اعتبار سے پریشان ہوئے، اللہ تو ان کی مدد فرما، لوگوں کو ان کا سہارا بنا اور اسی طرح ہمیں اور آپ کو آسمانی آفتوں اور زمینی آفتوں سے الہ العالمین محفوظ رکھ۔ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور خالص توحید پر زندہ رہیں، اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اور جب ہماری موت اور ہمارے جسم کی آخری سانس ٹوٹے الہ العالمین توحید پر ٹوٹے، خالص رب العالمین کی عبادت پر ٹوٹے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات آخری خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان ہے جو مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے۔ آپ بسکوہر بازار کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہرجی ڈیوا ہے جو 40 لوگوں کا گھرانہ ہے اور وہاں پہلے سے ایک مسجد تھی جو چھوٹی تھی، اب اس کو کشادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی آبادی لوگوں کی بڑھ رہی ہے لیکن وہاں کے رہنے والے کمزور ہیں اور وہ تعاون کے لیے آپ کے یہاں حاضر ہوئی ہیں۔ میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس مختصر سے لوگوں اور مختصر سے گاؤں میں اس مسجد کو آباد کرنے میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنا صدقہ اور خیرات ادا کریں اور دیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ کے گنیش نگر مہاڑا گراؤنڈ میں انشاءاللہ کل جو ہے بروز سنیچر کو عصر سے لے کر رات 10 بجے تک ایک عظیم الشان اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہمارے علاقے کی بات ہے، اس میں ہمارے لیے مسرت و شادمانی ہے، ہمارے لیے خوشی ہے کہ آپ تمامی حضرات اس کانفرنس میں شریک ہوں۔ اور جناب الدین قاسمی حفیظ اللہ، اس طرح محمد شعیب احمد جولاگڑی حفیظ اللہ، یا اور بہت سارے جو ہے علماء کرام و خطبہ اعظام شریک ہوں گے۔ آپ تمامی حضرات جلسے میں شریک ہو کر مستفید ہوں اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن والآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔